سلام دوستو، دنیا کا ہر کامیاب شخص کبھی نہ کبھی ریجیکٹ ضرور ہوا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ہار ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسی لیے آج ہم انہیں جانتے ہیں۔ جب ہم کہیں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے منزل سے دور ہو گئے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ہماری ریجیکشن نئے سرے سے ایک ایسا امپائر کھڑا کرنے کا موقع دیتا ہے جو ہم کسی اور کے انڈر کام کر کے کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب زندگی ہمیں بہت بڑا جھٹکا دیتی ہے۔ دوست، کامیابی اصل میں ناکامیوں، محرومیوں اور ریجیکشن کی کھیتوں میں پروان چڑھتی ہے۔ بعض اوقات تمہارا گرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم کھڑے کہاں پہ ہو۔ ریجیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قابل نہیں ہو، بلکہ ریجیکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کام کے لیے سوٹیبل نہیں ہو، کیونکہ قدرت نے تمہیں اس سے کہیں گنا بڑا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ریجیکشن کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے اندر پیشنس لانا پڑے گا۔ ایک کسان بیج بوتا ہے اور پھر ایک ہفتے کے بعد یہ کہہ کر کہ میں نے بیج بویا تھا لیکن ابھی تک فصل نہیں ہوگی، میں ناکام ہو گیا، یہ کہہ کر وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا تمہاری نظر میں وہ ناکام ہوا ہے؟ نہیں، اسے اور محنت کرنی ہوگی، کچھ دن اور صبر کرنا ہوگا، تبھی وہ اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ اگر تم بھی کسی ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہو تو اس کسان کی طرح ہار مت ماننا، بلکہ اپنی محنت جاری رکھنا۔ تمہاری محنت کا پودا ضرور اگے گا، نہ صرف اگے گا بلکہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ دوست، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم ریجیکٹ ہوئے بغیر کامیاب ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں ریجیکشن کا ٹیسٹ چکھنا پڑے گا۔ بس جتنی بار بھی ریجیکشن ہو، ایک کام کبھی نہیں کرنا، اور وہ ہے ہار نہیں ماننا۔ ریجیکشن کی پاور کو سمجھنا ہے تو یہ کہانی سنو۔ اس بندے نے 30 بار جاب کے لیے اپلائی کیا پر ریجیکٹ ہوا۔ جب پہلی بار KFC چائنا میں آیا تو اس نے ادھر اپلائی کیا۔ 24 لوگوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کی تھی، 23 سلیکٹ ہوئے۔ ایک وہی تھا جو پھر سے ریجیکٹ ہوا، اس نے پولیس کے جاب کے لیے اپلائی کی، 4 میں سے 3 سلیکٹ ہوا، وہ پھر ریجیکٹ ہوا۔ اسے بھی اتنا ہی درد ہوا تھا جتنا درد آج تمہیں ہو رہا ہے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ آخر کار کامیابی کو اس کی ضد کے آگے جھکنا پڑا، اور آج وہ چائنا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فاؤنڈر آف علی بابا، جیک ما کی۔ محنت اتنی کرو کہ خود تمہاری قسمت بولے، لے بیٹا یہ تو تیرا حق ہے۔ دوست، نام ایک دن میں نہیں بنتا، لیکن ایک دن ضرور بنے گا۔ بس اپنی محنت جاری رکھنا، گرنا لیکن دوبارہ ضرور اٹھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا، اور آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز تم تک سب سے پہلے پہنچنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔